اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب وصدق رسوله النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم امروز شاہ شاہاں مہمان شدست تمہارا جبریل با ملائک دربان شدست تمہارا۔ عزیزو، اللہ کریم دا کروڑ مرتبہ شکر ہے کہ جس نے آج حضرت بادشاہ دو جہاں مخدوم پاک علاؤدین علی احمد صاحب الانبیاء ختم الارواح سلطان الاولیاء قطب عالم الیاس ہند آپ دے عرس پاک دی محفل وچ حاضری دا شرف بخشیا ہے۔ صرف دو چار گلاں کرنی نے شوق واسطے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ اللہ دا حکم ہے، اور قرآن پاک تو بعد اول درجے دی جڑی کتاب ہے صحیح بخاری شریف دے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ دا یہ حکم ہے من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے ولی دے نال عداوت رکھی، اللہ فرمایا میں او دے نال اعلان جنگ کردا۔ مختصراً میں گل کرنا چاہنا کہ معلوم ہویا کہ فقیر دے نال دشمنی رب نال دشمنی ہے، تے فقیر نال دوستی رب نال دوستی ہے۔ بلکہ حضرت رومی فرمانے نے ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا او نشیند در حضور اولیاء۔ اور آپ فرمانے نے حب درویشاں کلید جنت است و بغض عیشاں سزائے لعنت است۔ یعنی درویشاں دی محبت جنت دی کنجی ہے۔ اسی جس ہستی دے عرس وچ بیٹھے ہیں، یقین کرو ہزاراں لکھاں تسی ایسے پیر ویکھے ہونے انہاں دیاں تعریفاں انہاں دے مرید کردے ہیں۔ مخدوم پاک و ہستی نے کہ جیدی تعریف پیر کردا ہے، اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر قطب عالم آپ نے فرمایا ہے کہ صابر ماں فقیری نمی کند بلکہ خدائی کند، کہ میرے صابر نے فقیری نہیں کی تھی بلکہ خدائی کی تھی۔ اور آقا مخدوم پاک نے جدو خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ علیہ خلافت نال نوازیا، تے آپ نے فرمایا کہ خدا دا شمس آسمان تے سرداری کرے تے فقیر دا شمس زمین تے سرداری کرے۔ خواجہ شمس الدین ترک آپ دی بارگاہ وچ بیٹھے ہیں، آپ نے اپنے وسالے با کمال دا احوال بیان کرنا شروع کیا۔ جدو ساری گل مکمل کی تھی نا تے مرید نے یہ عرض کیتا، خواجہ شمس الدین نے عرض کیتا کہ حضرت جناب دا دربار کس نقشے پہ بناونا ہے؟ دربار کس نقشے تے بناونا ہے؟
مخدوم پاک فرماون لگے کہ دربار فقیر دا تیرے مقدر اچ نہیں ہے، آج تو 300 سال بعد ایک فقیر ہوئے گا تیرے خادمہ وچوں، دربار میرا اونے بناونا ہے، او دے مقدر ہے۔ عرض کرن لگے خواجہ شمس الدین کہ حضور مرید تو میں ہاں تے حق تو میرا بندا ہے۔ آپ اسے وقت جلال وچ آئے تے مخدوم پاک فرمانے لگے کہ اگر تو چاہنا ہے کہ دربار تو بناوے تو پھر تیاری کر لے، تینوں اوتھے بھیج دینے ہیں تے انہوں آج ساتھ لینے ہیں۔ بھئی تو پھر 300 سال بعد پیدا ہوئی تے دربار بنوا لیں۔ کیا کمال ہے اور کیا شان ہے۔ حدیث پاک دا مفہوم ہے، اللہ پاک فرمایا ہے جو بندہ میرا قرب حاصل کر لیندا ہے، یہ بخاری شریف وچ ہے، پھر میں وہ زبان بن جانا۔ جدو وہ بولدا ہے نا تو سامنے تو بندہ بول رہا ہوندا ہے مگر حقیقتاً رب بول رہا ہوندا ہے۔ گفتہ اللہ گرچہ الحکوم عبد اللہ بود، رب بول رہا ہوں، فرمایا تینوں تے بھیج دینے تے انہوں آج سد لینے۔ اچھا ایک نفیس کی گل ہے بھئی اے شان تے حضور دے فقیر دی ہے، پھر حضور دا مقام کون بیان کر سکتا ہے۔ اور دوسری بات، خواجہ شمس الدین عرض کرن لگے کہ حضور فنا کی ہوندی ہے تے بقا کی شاید۔ آپ نے فرمایا کہ شمس ایک ٹائم آ جاسی میں تینوں دس دیساں بھی فنا کیے تے بقا کی۔ آقا مخدوم پاک دا جدو وصال با کمال ہویا، نماز جنازے واسطے ایک گھوڑا سوار آیا، نقاب پوش نے نماز جنازہ پڑھایا۔ جدو واپس جان لگے نا تے خواجہ شمس الدین ترک عرض کی تھی کہ یا سیدی ذرا اپنا تعارف تے کرا دیو، مینوں کوئی پوچھے تیرے پیر دا جنازہ کنے پڑھایا ہی تے میں اتے کیا کسا۔ ادوں آپ نے مکھ تو نقاب ہٹایا، خواجہ شمس الدین دیکھ کے دنگ رہ گئے کہ خود صابر پاک ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اے شمس ایک دن تو سوال کیتا ہے کہ فنا کی ہے اور بقا کی ہے، دیکھ لے او فنا ہی کیا ہے بقا۔ علامہ نے کیا فنا کیسی بقا کیسی، جب اس کے آشنا ٹھہرے کبھی اس گھر میں آ نکلے کبھی اس گھر میں جا ٹھہرے۔ اور موتو قبلہ انت موتو ایک نقطہ کھل گیا، موتو قبلہ انت موتو ایک نقطہ کھل گیا، جو مزہ جینے میں نہیں ہو کہ مر جانے میں ہے۔ اور دوسری بات میں ایک اپنے شوق واسطے اور اپنے احباب کے شوق واسطے پیش کرتا تو پھر اپنا محفل سننے ہیں، صرف اس واسطے کہ شوق کرنا ہے اپنے شیخ کے نام کرنا ہے۔ خواجہ محمد حسن معشوق الہی کہہ لو کہ سمندر ایک شیر کے اندر بند کر دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں خدا کو اس نے پایا اے حسن جس نے بوجھا پیر کامل کا سفن، اور پیر کامل صورت ذل الہ یعنی دیدے پیر دیدے کبریا، اور پیر کامل دستگیر دو جہاں، پیر کامل دستگیر ہر زمان۔ میں ایک دن اپنے شیخ محترم دی بارگاہ وچ عرض کیتا کہ میں کلیر شریف جانا چاہنا، فرمانے میں کہ ظاہر کا شہر ان نہ جانے فی الحال مگر انہی تن چکر لوا دیں دے۔ اچھا بابا حضور دی بیٹھک وچ میں ستا پہ گل صرف شوق واسطے کرنی ہے۔ بابا حضور دی بیٹھک دے وچ تے بابا جی دے کول میں آرام کردا پیا ہی، وہ آندے نے نا بھی اکھ لگی تے اکھ مڑ لگ گئی، اکھ لگی تے لگ گئی
بندے ناچیز کلیر شریف پہنچ گیا مخدوم پاک دی بارگاہ میں سلام پیش کیا دربار تو سے نکلے ہیں میرے من میں خیال آیا شوق آیا کہ یار سجادہ نشین ملنے ہیں سجادہ نشین دن میں بیٹھے بھی گیا کہ حضرت شاہ منصور اجاز دوسی صابری آپ تشریف فرما ہے حالانکہ انہوں دا وصال ہو گیا ہے انہوں نے ساتھ جاتے ہیں اس وقت میرے سجادہ نشین میں گیا نا کہ میں دست بوسی کی دی تو میں نے پوچھتے نے کہ کتھوں آئے ہیں میں عرض کیا جی میں پاکستان تو آیا ہوں فرمانے نے پاکستان کس جگہ تو میں کہا جی جنگ تو یہ لفظ جو میرے منہ جو نکلیا نا جنگ ہے تو فرمانا لگے بابا شیر محمد وہ نظارے دی رونق اب چس ایک پاسے آئی تو اس ہم چس ایک پاسے کیا بابا شیر محمد پھر سلام کیتا کچھ ٹائم کے بعد میں اتوں نکلیا میں کہ لنگر خانہ دیکھیے حضور صابر باغ دے آستانے دے لنگر خانے میں سے چلے گئے ایک لانگری کھڑے ہے انہوں نے میں سلام پیش کیتا ان پوچھنے لگے کہ بھائی کتھوں آئے تو میں کیا سی پاکستان تو ہے اندر پاکستان کیڑی جگہ تو میں کہا جی جنگ تو یہ جنگ لفظ یا میری زبان تے آیا تو انہوں نے بھی کیا بابا شیر محمد یعنی تواڈے شیخ تعلق دیکھو کہ کتنا ہے تواڈے نال اگر بندہ اپنے شیخ دی بارگاہ پہنچ گیا تو سمجھو انہیں حقیقت پا لی ہے رومی ایک شعر دے اندر گل مکا دیتی ہے فرمانے نے بشکل شیخ دیدم مصطفیٰ ندیدم مصطفیٰ بن خدارا گل ہے بداستان حسن بکھرے تو لا محدود ہے اور سمٹے تو میرا شیخ ہے مالک سانو اپنے خواجہ دی محبت عطا فرمائے